بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار غلام کی شاندار داستان۔ حضرت ثوبان کا شمار ان خوش نصیب صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت پائی اور اپنی پوری زندگی آپ کی خدمت اور محبت میں گزار دی۔ ان کی کہانی قربانی، وفاداری اور خالص عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مثال ہے جو آج بھی مسلمانوں کے دلوں کو متاثر کرتی ہے۔ غلامی سے آزادی تک حضرت ثوبان کا ابتدائی زمانہ غلامی میں گزرا۔ آپ کو ایک غلام کے طور پر عرب کے مختلف قبائل کے درمیان خریدا اور بیچا گیا، لیکن آپ کی فطرت میں نیکی اور اخلاق کی جھلک ہر وقت نمایاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت اور دین اسلام کے پیغام نے آپ کو گہرا متاثر کیا۔ جب آپ کا نبی کریم سے سامنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت، حلم اور انسانیت سے بھرپور رویے نے آپ کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی۔ جب آپ نے نبی کریم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تو آپ کو ایسا سکون ملا جو غلامی کے دنوں میں کبھی محسوس نہ ہوا تھا۔ نبی کریم نے آپ کو آزاد کیا اور اس آزادی کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی ترغیب دی۔ آزادی کے بعد حضرت ثوبان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہوں۔ نبی کریم نے ان کی محبت اور وفاداری کو قبول کیا اور انہیں اپنے قریب رکھا۔ محبت کا انمول اظہار۔ حضرت ثوبان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایسی تھی کہ آپ ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن آپ شدید غمگین نظر آئے۔ نبی کریم نے ان سے دریافت کیا کہ ان کا دل کیوں پریشان ہے۔ حضرت ثوبان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے، لیکن جب آپ سے دور ہوتا ہوں تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ خیال ستاتا ہے کہ آخرت میں اگر مجھے جنت بھی مل گئی تو آپ اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور میں آپ سے دور رہوں گا۔ اس جدائی کا تصور بھی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ثوبان کی محبت سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں تسلی دی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی، مَن یُطِع اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ۔ یہ آیت حضرت ثوبان کے لیے خوشخبری تھی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ جنت میں نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں حضرت ثوبان نہ صرف نبی کریم کے خادم تھے بلکہ آپ نے کئی غزوات میں بھی حصہ لیا۔ آپ نبی کریم کے سامان کی حفاظت کرتے اور جنگ کے دوران آپ کے قریب رہتے۔ آپ کا دلیرانہ رویہ اور وفاداری جنگ کے میدان میں بھی نمایاں تھی۔ آپ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی کے لیے دعا گو رہتے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے۔ خدمت اور قربانی کی مثال۔ حضرت ثوبان نے اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ آپ نبی کریم کے لیے پانی، کھانا اور دیگر ضروری اشیاء کا انتظام کرتے۔ آپ راتوں کو جاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد کا دور۔ نبی کریم کی وفات حضرت ثوبان کے لیے ایک ناقابل برداشت صدمہ تھی۔ آپ اکثر نبی کریم کی جدائی میں رویا کرتے تھے، تاہم آپ نے اپنی زندگی کو نبی کریم کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیا اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے لوگوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی تلقین کی اور انہیں اللہ کے دین
کی خدمت کے لیے تیار کیا۔ حضرت ثوبان کا پیغام۔ حضرت ثوبان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں، ان کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ان کی قربانی، وفاداری اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ اختتام۔ حضرت ثوبان کی کہانی ان لوگوں کے لیے رہنمائی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت صرف الفاظ سے ظاہر نہیں ہوتی بلکہ عمل اور قربانی کے ذریعے اسے ثابت کیا جاتا ہے۔ حضرت ثوبان کی زندگی کا ہر لمحہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی رضا کے لیے وقف تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے داستان حق، آپ اس پر بھی وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی دینی سٹوریاں ملیں گی۔ بہت شکریہ۔